اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پاکستانیت کے سلسلے کا پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ پاکستانیت کے عنوان کے ذیل میں سب سے پہلے پروگرام آج شجر کاری کا پروگرام ہوگا۔ شجر کاری یہ آج کل موسم میں مونسون کا موسم ہے یا ساون کا موسم ہے، اور آج کل درخت وغیرہ لگائے جاتے ہیں اور وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں اور اس سے کافی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس سلسلے میں شجر کاری پر گفتگو کرتے ہیں۔ شجر کاری کیجئے، ثواب لیجئے، درخت لگائیے، اجر کمائیے۔ محترم سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت سائنسی ایجادات اور صنعتی ترقی کے اللہ رغم دنیا میں شدید ماحولیاتی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ ایک عالم ہے کہ پریشان ہے، اور ترقی یافتہ اقوام نے اپنے اپنے مقاصد اور بہتر مستقبل کے لیے انسانی فوائد اور ترقی کے نام پر خوب کام کیا، اور جو ان کے بس میں تھا ہر وہ کام کیا، اور یہ کرتے وقت وہ یہ بھول گئے کہ قدرتی ماحول اور فطرت کی مہربانی پر کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں ان کو طرف توجہ نہیں گئی۔ جب توجہ گئی تو اس وقت کافی بات یعنی آگے بڑھ چکی تھی بارسود، اور انہوں نے اسے صرف نظر کر رکھا، اور آج اقوام عالم اس فکر میں ہے کہ ماحول کو درست رکھنا وقت کا تقاضا ہے۔ اقوام متحدہ نے 1976 میں اس سے توجہ کی، اور کئی ادارے اس کی چھتری تلے کئی ادارے بنے، اور آنے والی نسلوں کو وہ بنیادی یہ شجر کاری آنے والی نسل کا وہ بنیادی حق ہے جو موجودہ نسل کے ہر فرد کا فرض ہے۔ اس فرض کی کما کو ضائع نہ ہو سکنے کا مستقبل میں بہت زیادہ نقصان انداز لگانا کسی بشر کی بس کی بات نہیں۔ کتنا نقصان ہوگا کسی کا کوئی بندہ اس وقت انداز نہیں کر سکتا۔ ہمیں اس حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے ماحولیات کی بہتری کے لیے ہر ممکن قدم اٹھانا ہوگا۔ اس وجہ سے آج ہماری گفتگو کا عنوان شجر کاری یعنی درختوں کو لگانا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں اپنے سطح پر شجر کاری کا کام کرتی چلی آ رہی ہیں، لیکن اس قسم شجر کاری کی مہم میں آمد الناس کی مجموعی شرکت مایوس کو نظر آتی ہے۔ تاہم اللہ کا شکر ہے کہ ہماری حکومتیں اس حوالے سے کچھ نہ کچھ کام تہی دامن کے شکار نہیں ہے، اور صوبائی حکومتیں کو محکمہ ہے جنگلات شجر کاری کی طرف کافی عرصے سے توجہ کیے ہوئے ہیں۔ ایک سال پہلے غالباً 2004 کے لگبھگ کی بات ہے، مجھے اچھے طریقے سے یاد نہیں ہے، حکومت پنجاب کو محکمہ جنگلات نے شجر کاری کی مہم کے سلسلے میں ایک کمپٹیشن سلوگن کمپٹیشن یعنی نعروں کا مقابلہ اعلان کیا تھا، اور انہوں نے عوام الناس سے کہا تھا کہ شجر کاری کی مہم کو تیز کرنے کے لیے مناسب الفاظ کے نعرے ان کو بجوائے جائیں۔ یہ مقابلہ منعقد کیا گیا تھا۔ اس مقابلے میں میں نے بھی شرکت کی تھی، اور میں نے کوئی 8-10 نعرے لکھے بھیجے تھے، جس کے اطلاع میں حکومت پنجاب محکمہ جنگلات کی چیف کنزرویٹر آفیسر کے دستخط سے مجھے انعامی سند بھی انہوں نے ارسال کی تھی، اور 500 روپے کی انعامی رقم منی آرڈر کے ذریعے ارسال کی تھی۔ وہ سند پردہ سکرین پر پیش ہے۔ یہ محض ایک حوالے کے لیے ہے، اس میں ایک یعنی لوگ آپ کو بتانے والی بات ہے کہ الحمدللہ بندہ اس طرف متوجہ رہا ہے۔ آگے بہرحال یہ امر خوش آئند ہے کہ اقوام متحدہ نے ماضی میں کئی ماحولیاتی پروگرام شروع کر رکھے ہیں، اور اس سلسلے میں ماحولیاتی نظام معاشرے کے لیے مختلف غیر سرکاری تنظیمیں قومی اور بین الاقوامی تنظیمات بھی متحرک نظر آتی ہیں۔ یہ پروگرام اس سلسلے میں کیا جا رہا ہے کہ ہر فرد اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، انفرادی، اجتماعی، معاشرتی اور گروہی سطح پر شجر کاری کا کام کرے، جس کے لیے ان دنوں ساون کا موسم نہایت سازگار اور مناسب ہے۔ محترم سامعین کرام، الحمدللہ شجر کاری اور بہتر ماحول کے لیے ہمیں اسلامی تعلیمات سے بھرپور رہنمائی دستیاب ہے۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل دین ہے۔ اس نے انسانی زندگی کے ہر پہلو کو سامنے رکھ کر قیامت تک کے لیے آنے والے مسائل کے بارے میں اصولی اور اساسی تعلیمات سے ہمیں نوازا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے کہ ہم اس کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی امت میں پیدا کیے جو ہم دیا ہے، جسے مکمل رہنمائی اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے، اللہ کے رسول نے اپنی سنت و حدیث کے ذریعے ہمیں فراہم کر رکھی ہے۔ اس سلسلے میں شجر و حجر اور پانی، زراعت و آبپاشی کے بارے میں بھی تعلیمات دستیاب ہیں۔ اب ان میں چند کا ذکر کرنے سے پہلے
یہ حقیقت جان لینی چاہیے کہ جنوبی ایشیا یعنی پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈیا اور یہ مالدیو وغیرہ کے جو ممالک ہیں، یہ آج کل شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں، اور جس پہ روز بروز اضافہ ہوتا رہا ہے، چلا رہا ہے، اور ماہرین بتاؤ ہوتا رہے گا. اس میں ہزاروں سینکڑوں جانے کا اطلاف گرمی کی وجہ سے ہیٹ اسٹروک یا سن اسٹروک کہتے ہیں، یا شدت گرمی کی وجہ سے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ گرمی کی شدت کی وجہ سے یہ نقصان ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت ہوئے. گرمی سے بچاؤ کی ڈال یا شیلڈ یا جنگلات اور درخت ہوتے ہیں. یہ بات حقیقت کے طور پر سمجھ لی جائے کہ جنگلات اور زیادہ درخت جو ہیں یہ شیلڈ کے طور پر یا ڈال کے طور پر کام کرتے ہیں. اس ڈال یا بکورکا سے شہر پناہ فصیل کو انسان نے خود اپنے ہاتھوں سے ترقی کے نام پر اور لبادے میں ترقی نام اس ترقی کے لبادے میں خود تباہ کر دیا. سانتی ترقی کرتے وقت جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے ماحولیاتی آلودگی کا پہلو نظر انداز کر رہا اور بعد میں اس پر کچھ توجہ کی جاتی رہی. جنگلات اور درختوں کے انسانی ضرورت کے لیے بغیر منصوبہ بندی اور ذاتی مال اور حصوں کے لیے کٹائی کا یہ خیال کیے بغیر کہ درخت قدرت کا وہ حسین اور جیوی تحفہ ہے جو انسانی زندگی کی فصیل اور شہ پناہ کی حیثیت سے حفاظت کرتے ہیں. انہیں تباہ برباد نہیں کرنا چاہیے. برسوں ایسا ہوا. بلند بالا عمارتیں کی تعمیر و آبادی میں بے تحاشا اضافے کی وجہ سے دنیا بھر میں مکانات کی تعداد میں اضافے سے شہری حتیٰ کہ دیہاتی علاقوں کی زمین بھی درختوں کی ناپیدگی نے صورتحال کو گمبھیر بنا دیا. جو ماحولیاتی لحاظ سے وہ جن ہے جس سے نسل انسانی کا نقصان اٹل حقیقت ہے جس سے مفت ممکن نہیں. الحمدللہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں ہمارا دین ہے جو مکمل نظام رکھتا ہے جس سے انسانی کو قیامت تک کے لیے بنیادی اساسی اور اصولی رہنمائی فراہم کر دی جس نے معاشرتی زندگی کے تمام پہلوؤں کو احاطہ کیا ہوا ہے. اسلام میں ماحول و شرع کے سلسلے میں بھی ہدایت ملتی ہیں. دیکھیے کس طرح قرآن پاک میں درختوں کی تفصیلات اور مثالیں دی گئی ہیں. مثلاً شجر طوبہ کہا گیا ہے، شجر المعرفہ کہا گیا ہے، شجرۃ الخلد کہا گیا، شجرۃ العظیمہ کہا گیا ہے. اور قرآن پاک میں کئی درختوں کے نام بھی موجود ہیں. مثلاً کھجور کا نام ہے بیری ہے، انار ہے، انجیر ہے، زیتون ہے، انگور ہے، کیلا، اور اس کے علاوہ دوسرے درختوں کے نام بھی ہیں. اس طرح قرآن مجید کی جن صورتوں میں درختوں کا ذکر ہے ان میں سورۃ النحل، سورۃ الرعد، لقمان، سورۃ الرحمن، سورۃ یاسین، سورۃ الصافات، سورۃ النساء شامل ہیں. اس کے علاوہ اور صورتوں میں بھی کسی نہ کسی حوالے سے درختوں کا ذکر یا جنگلوں کا ذکر ہے. قرآن اور حدیث میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات میں درختوں کا ذکر پایا جاتا ہے. سدرۃ المنتہا وہ آخری مقام تھا جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے. اب سدرۃ المنتہا پر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وقت بیری کے درخت کو یہاں پر دیکھا سدرۃ المنتہا کے مقام پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو درختوں کی اہمیت طرف راغب فرمایا. برادران عزیز، درخت زمین کا زیور ہے. درخت زمین کا زیور ہیں. زمین پر درختوں کی مثال جیسے انسانی جسم پر بال، یعنی اسی طریقے سے جیسے انسانی جسم پر جو بال ہیں مباحث نموش نمائش کے علاوہ انسانی جسم کو حفاظت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا. زمین کے اوپر بھی جگہ جگہ درخت جنگلات ہیں، وہ زمین کی حفاظت کرتے ہیں، زمین کو یہ سے آکسیجن پیدا کرتے ہیں، اس سے پانی برسات کا یعنی بارش ملتی ہے. اسے سایہ درخت ہوتا ہے، اسے اس کے کئی کام آتے ہیں. درخت سب کو اور اپنوں کو اور پرایوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. یہ درختوں کی افادیت ہے. درخت سخی ہوتے ہیں، کنجوس نہیں ہوتے. سایہ، پھول، پھل، لکڑی فراہم کرتے ہیں، بطور ایندھن کام کرتے ہیں کہ کام آتے ہیں. آرائش اور ساز و سامان فرنیچر تعمیرات میں کام آتے ہیں. عام مزدوروں اور غریب غربا کے لیے تو یہ نعمتی غیر مترقبہ ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں من حاصل قوم اپنے ہر نوع کے اختلافات کو برائے طاق رکھتے ہوئے اس اہم ذاتی، قومی اور بین الاقوامی اور سچ بڑھ کر انسانی اور مستقبل کی نسل کی بہتری کے لیے جنگلات کے تحفظ اور شجر کاری کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اس سلسلے میں ہاؤس آف سوسائٹی، تمام ہاؤس آف سوسائٹیوں، سرکاری ملازمین، مسلح افواج، طالب علم اور سیاسی جماعتوں کے اپنے کارکنوں کو چمبر آف کامرس
जुमरा कामर्स को, ताजरों को, तमाम गैर सरकारी तंजीमात और अदारों को अपने अपने अराकीन को शजरकारी की तरफ करने का एहतमाम करना चाहिए। और इस किस्म का मजमूई अमल ही जिंदा कौमों की पहचान है। इस किस्म का मजमूई अमल ही जिंदा कौमों की पहचान है। इसी में वतन की शान है और मौजूदा और मुस्तकबिल की माहौलियाती रात का सामान है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, दस शजरकारी मजमूई तौर पर शजरकारी का अमल ही ऐसे बेहतरीन अमल, ऐसा फलाई अमल, ऐसा यानी खुशगवार अमल ही जिंदा कौमों की पहचान है। इसमें वतन की शान है, मौजूदा और मुस्तकबिल की माहौलियाती रात का सामान है। शजरकारी की मुहिम में अपना हिस्सा डालकर इस अहम कौमी और इंसानी फरिजा की अदायगी में अपना हिस्सा डालकर सुखरू हो और इंदल्लाह माजूर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बतौर नेमत इस चीज़ का जिक्र करना भी जरूरी समझता हूँ कि मेरा छोटा सा मकान है आखिर में अपने छोटे से घर की, जिसके पिछवाड़े में छोटी सी जगह खाली पड़ी हुई थी, खाली उसको जो वो लॉन कह सकते हैं, सीन कह सकते हैं, या जो भी आप नाम दे सकते हैं। उसमें मैंने तकरीबन 20 के करीब फलदार पौधे लगाए हैं जो माशाल्लाह काफी बड़े हो गए। उनमें से कई पौधे ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह फल भी देना शुरू हो गए हैं, और मुझे बड़े इत्मीनान और खुशी होती है कि अल्लाह ने ये काम कराया। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबसे राजी रहे, हमें अपने हिफ्ज़ माम रखे, हमें मुस्बत और सरगर्मियों में मसरूफ़ रखे, मनफी और गैर मुसलह अमूर, गैर पसंदीदा अमूर, नापसंदीदा अमूर से बचे रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।